ناظرین پہلے تو بہت معذرت، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کے سبب کئی دن تک ویڈیو نہ بنا سکا۔ انشاءاللہ اب کوشش یہی ہوگی کہ اب یہ سلسلہ تعطل کا شکار نہ ہو۔ ہمارا آج کا موضوع ملحدین کا پسندیدہ موضوع ہے، یعنی غلام اور لونڈیوں سے متعلق اسلامی احکامات۔ کیا اسلام میں لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو اس کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ ملحدین کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسلام کا کوئی کمزور پہلو ہے، لہٰذا آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، قرآن میں جگہ جگہ غلاموں کے حقوق اور ان سے نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس سے ملحدوں نے اس غلط فہمی کو جنم دیا کہ شاید غلامی کا آغاز ہی اسلام سے ہوا، جبکہ یہ بات صریحاً جھوٹ پر مبنی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے غلام بنانے اور غلاموں کی خرید و فروخت ایک عام معمول تھا۔ بعض لوگ غلام ہی پیدا ہوتے اور غلام ہی مر جاتے۔ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، جس کی مثال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کروایا۔ اسلام میں غلامی کا تصور وہ نہیں ہے جو دنیا میں پہلے رائج تھا۔ اسلام کسی آزاد شخص کو خرید کر غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں غلام کا صرف ایک ہی تصور ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شکست کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا۔ دوسرے لفظوں میں آپ انہیں جنگی قیدی کہہ سکتے ہیں، مگر اس پر بھی ملحدوں کے اعتراضات ہیں کہ ایسا بھی آخر کیوں ہے۔ آئیے اس کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ جنگ میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ آخر سلوک کیا جائے؟ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، انہیں غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا جائے۔ نمبر 3، ان کے بدلے میں اپنے وہ قیدی آزاد کروا لیے جائیں جو دشمن کی قید میں ہیں۔ نمبر 4، ان کے بدلے میں دشمن سے مالی یا علمی فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ نمبر 5، انہیں غلام بنا کر رکھا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب ان میں سے ہر نقطے پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ غلام کو قتل کرنے کا حکم اسلام میں قصاص کے طور پر ہے، یعنی وہ جنگ لڑنے آیا تو مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی آزاد شخص پر مسلمان کے قتل کا الزام ثابت ہو جائے تو کیا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جی نہیں، اسے بھی قصاص میں قتل ہی کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ قانون غلاموں کے لیے خاص نہیں بلکہ ایک عمومی حکم ہے جو نہ صرف اسلام بلکہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ نمبر 2، انہیں غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا جائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آزاد کر دیا جائے؟ تاکہ وہ دوبارہ قوت پکڑیں اور ایک بار پھر حملہ کریں مسلمانوں پر۔ وہ کرنے کیا آئے تھے؟ کیا ان کا مقصد جیتنے کی صورت میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری اور مردوں اور بچوں کا قتل عام نہیں تھا؟ جنگی قیدیوں کو غیر مشروط طور پر آزاد کرنا ایک احمقانہ فعل ہے اور مسلمان احمق نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ان کے بدلے میں اپنے وہ قیدی آزاد کروا لیے جائیں جو دشمن کی قید میں ہیں۔ یہ وہ دانش مندانہ اصول ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے۔ سادہ حساب کہ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو، ایک بندہ اپنا لے لو، ایک بندہ ہمارا دے دو، اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے؟ نمبر 4، ان کے بدلے میں دشمن سے مالی یا علمی فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ یہ وہ اصول ہے جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا کہ جو قیدی 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا وہ آزاد ہوگا۔ ملحد عموماً مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ کافروں سے اتنی نفرت ہے تو مسلمان ان سے علم کیوں حاصل کرتے ہیں، ان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، علماء کے بچے تعلیم حاصل کرنے باہر کیوں جاتے ہیں، مسلمان علاج کی غرض سے کفار کی طبی سہولیات سے استفادہ کیوں حاصل کرتے ہیں۔ یہ غیر منطقی اعتراضات ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ گویا کفار کے تعلیمی ادارے اور ہسپتال مسلمانوں کو فی سبیل اللہ سہولیات فراہم کرتے ہوں۔ یہ ایک سادہ کاروباری نقطہ ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے۔
آپ کسی کافر کو وہ مال یا سہولت دیتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے عوض اس سے وہ سہولت لے لیتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہو، چاہے وہ علمی ہو یا طبی۔ نمبر 5، انہیں غلام بنا کر رکھا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ وہ آخری نقطہ ہے جس پر اعتراض ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دشمن کے پاس اوپر بتائی گئی سہولیات میں سے دینے کو کچھ بھی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ میں پہلے بتا چکا کہ مسلمان احمق نہیں ہوتے کہ غیر مشروط طور پر غلام آزاد کر دیا جائے۔ اگر دشمن کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو پھر قیدی کو غلام بنا کر انتظار کیا جائے گا کہ یا تو دشمن کے پاس ہمارے فائدے کی کوئی چیز یا ہمارا کوئی مسلمان بھائی قید ہو کر چلا جائے تو اس کو اس سے بدل لیا جائے، ورنہ قرآن و حدیث میں ایسے اصول بھی موجود ہیں جن میں کئی کبیرہ گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے بھی غلام اچھے سلوک اور دوبارہ مسلمانوں سے محاذرائی نہ کرنے کے وعدے پر آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ملحدوں کے پسندیدہ موضوع کی طرف، یعنی لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری اسلام میں کیوں جائز ہے؟ اس بات پر اعتراض کے 2 ممکنہ طریقے ہیں۔ نمبر 1، اعتراض بغیر نکاح کے ہم بستری پر کیا جا رہا ہے، یعنی اگر نکاح کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، لونڈی کی مرضی کے بغیر اس سے زبردستی ہم بستری کی جا رہی ہے۔ ان 2 اعتراضات کے علاوہ کوئی اعتراض اس موضوع پر بنتا ہی نہیں ہے، لہٰذا انہی کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اعتراض بغیر نکاح کے ہم بستری پر کیا جا رہا ہے، یعنی اگر نکاح کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ اعتراض کرنے والا ملحد ہے جو سرے سے نکاح کو ہی نہیں مانتا، لہٰذا اس کا تو یہ اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیا نکاح کے بغیر ہم بستری سائنسی لحاظ سے غلط ہے یا منطقی لحاظ سے غلط ہے؟ یقیناً یہاں اعتراض دینی بنیادوں پر ہی کیا جا رہا ہے، اور کرنے والا بدقسمتی سے وہ ہے جو کسی دین کو نہیں مانتا، مگر چونکہ ہمارا کام ہے بغیر تخصیص کے جواب دینا، لہٰذا اعتراض کرنے والے کی سوال کرنے کی قابلیت کو بالائے طاق رکھ کر جواب دیا جائے گا۔ اس بات کا جواب میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ حرام صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دیں۔ ساری اخلاقیات کے سوتے یہیں سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم آج اپنی بہن سے نکاح اخلاقی اعتبار سے غلط سمجھتے ہیں تو یہ اخلاقیات ہمارے دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ جب حرمت کا حکم آ گیا تو اخلاقی اعتبار سے بھی اس کو غلط سمجھا جانے لگا۔ جب حکم نہیں تھا تو آدم کے بیٹوں کا آدم کی بیٹیوں سے نکاح بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گدھے کا گوشت پہلے کھایا جاتا تھا۔ جس وقت احد کے موقع پر گدھے کی حرمت کا حکم آیا تو دیگوں میں گدھے کا گوشت ہی پک رہا تھا، لیکن جب حرمت کا حکم آ گیا تو اخلاقیات کے تقاضے بدل گئے۔ آج مسلمان جانتے بوجھتے گدھے کا گوشت چکھ بھی نہیں سکتے، حالانکہ قرآنی اور طبی اعتبار سے گدھے کے گوشت میں کوئی خرابی نہیں، صرف بار برداری کے کام آتا تھا، لہذا حرمت کا حکم آ گیا۔ اخلاقیات تو سکھا ہی اللہ رہا ہے، ورنہ بغیر اللہ کے حکم کے کون سی اخلاقیات، کہاں کی اخلاقیات؟ کسی عورت سے ہم بستری سے پہلے نکاح کا حکم ہمیں اللہ نے ہی دیا ہے تو ہم نکاح کرتے ہیں، ورنہ میں نے کبھی کسی ڈاکٹر کے منہ سے نہیں سنا کہ اگر نکاح کے بغیر ہم بستری کی جائے گی تو بچے معذور پیدا ہوں گے۔ جس اللہ کے حکم پہ نکاح کیا جا رہا ہے اسی اللہ نے لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت دے دی، تو یہاں دینی یا اخلاقی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ عام عورتوں سے نکاح کے بغیر ہم بستری کی اجازت دے دیتا تو کون مسلمان نکاح کرتا؟ ہم مسلمان اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور انہی پر اپنی اخلاقیات کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت سے بغیر نکاح کے ہم بستری غیر اخلاقی ہے تو یہ اخلاقیات الحاد نہیں سکھا رہا، اسلام سکھا رہا ہے۔ اسی اللہ کے حکم پر لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری اخلاقی طور پر غلط کیسے ہو گئی؟ پھر اللہ نے لونڈی سے ہم بستری میں بھی کھلی شہوت رانی کی اجازت نہیں دے رکھی کہ جیسے ملحد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ضعیف احادیث دکھا دکھا کر شور مچاتے ہیں۔ لونڈی بھی صرف اپنے مالک کے لیے حلال ہے، نہ کہ سارے مسلمانوں کے لیے۔ لونڈی کی بھی آزاد شہوت رانی منع ہے۔ جس طرح بیوی ایک مرد کے لیے مخصوص ہوتی ہے اسی طرح لونڈی بھی ایک مرد کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اور یہی مقصد نکاح کا بھی ہے کہ عورت کسی ایک مرد کے لیے مخصوص ہو جائے۔ اب ایک ہی اعتراض بچتا ہے، لونڈی کی مرضی کے بغیر اس سے زبردستی ہم بستری کرنا۔ اس بات کی وضاحت بھی میں متعدد بار کر چکا ہوں کہ لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری اس کی سزا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی عدالت کسی مجرم کو سزا سنانے کے بعد اس سے اخلاقی طور پر بھی کبھی پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سزا منظور ہے یا نہیں؟ ایک چور کو 10 سال قید بمشقت کی سزا دینے کے بعد کیا جج کو مجرم سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہیں یہ سزا منظور ہے یا نہیں؟ کہیں ہم تمہارے ساتھ کسی زبردستی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ یا جنگ میں معاونت کے جرم میں پکڑی گئی ہے تبھی لونڈی بنی؟ پھر ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جس ملک پہ مسلمان جنگ کے ذریعے قبضہ کرتے ہیں اس ملک کے تمام عوام غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ محض غلط فہمی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان دنیا کے 70% رقبے پر حکمرانی کر چکے ہیں۔ کیا ساری دنیا کو غلام بنا لیا گیا تھا؟ ہندوستان پہ محمد بن قاسم کی یلغار کے بعد
کیا سب ہندوستانی غلام بن گئے تھے؟ جی نہیں، غلام صرف وہ بنایا جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا ہو یا کسی قسم کی مالی یا طبی معاونت کی ہو، یعنی جو شخص جنگ لڑا وہ، جس نے مال فراہم کیا وہ، یا جس خاتون نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور اپنی فوج کو طبی سہولیات فراہم کی وہ، یا جن کا تعلق شاہی خاندان سے ہو، ان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ پوری عوام غلام نہیں بن جاتی۔ لہٰذا اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام میں غلامی صرف یہی ہے کہ کوئی کافر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے گرفتار ہو جائے اور غلام بن جائے۔ آپ اسے پریزنر آف وار کہہ لیں یا غلام کہہ لیں، لیکن اسلام کسی آزاد شخص کو خرید کر غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔